شہزادوں کی نہیں تھی، جنگ دو کرداروں کی تھی، جنگ دو سیرتوں کی تھی، جنگ دو نظریوں کی تھی، جنگ دو راستوں کی تھی۔ ایک بدی کا راستہ تھا، ایک نیکی کا راستہ تھا، ایک برائی کا راستہ تھا، ایک اچھائی کا راستہ تھا۔ اور میں اس کا جواب اسی دنیا کے مفکر کے کلام سے نہیں دوں گا، میں اس کا جواب خود حسین ابن علی کے کلام سے دوں گا۔ اب سارے بیدار بیٹھے میں یا علی یا علی، میرے دوستوں متوجہ رہنا اور سفر میرے ساتھ جاری رکھنا۔ دربار میں جب حسین ابن علی کو بلایا جاتا ہے، تاریخ مت بھولے کہ دربار میں جسے بلایا گیا تھا جب یزید کا باپ مر جاتا ہے، یزید تخت نشین ہو جاتا ہے، مدینے کے گورنر ولید کو پیغام مل جاتا ہے، جاؤ حسین ابن علی سے بیعت کرو۔ میری طرف توجہ رہے، حسین ابن علی سے بیعت لے لو۔ اس وقت ولید اور مروان دربار میں بیٹھے تھے، اور حسین ابن علی جب اس دربار کے اندر آئے تو یاد رکھیے گا، حسین شخص بن کے نہیں آیا تھا، حسین فرد بن کے نہیں آیا تھا۔ حسین جب دربار میں آیا ہے، حسین آدم کی صورت بھی لے کے آیا ہے، حسین نوح کی صورت بھی لے کے آیا ہے، حسین ابراہیم کی خلعت بھی لے کے آیا ہے، حسین موسیٰ کا کلام بھی لے کر آیا ہے، حسین عیسیٰ کا تقویٰ بھی لے کر آیا ہے، حسین محمد کا اخلاق بھی لے کر آیا ہے، حسین علی کا حیا بھی لے کر آیا ہے۔ اور اسی لیے تاریخ نے کہا کہ جب حسین ابن علی دربار میں پہنچے، سامنے بیٹھے ہوئے گورنر نے امام کو کرسی پیش کی، امام تشریف فرما ہوئے اور کہنے لگا فلاں مر گیا ہے، اس کا بیٹا تخت نشین ہو گیا ہے۔ میرے امام نے کلمہ استرجاع پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرمایا مجھے بتاؤ کہ رات کے اس پہر میں مجھے یہاں تنہا بلانے کا سبب کیا ہے؟ مولا یزید چاہتا ہے کہ آپ کی بیعت لی جائے۔ میرے حسین نے کوئی دندان شکن جواب دیا، ذرا یہ بتاؤ تیرا بادشاہ یزید وہ جو چاہتا ہے کہ میری بیعت لے لے، ذرا یہ تو بتانا ہے ولید، کیا فقط میری بیعت چاہتا ہے یا ساری امت رسول کی؟ ماشاءاللہ، فقط میری بیعت چاہتا ہے یا پوری امت رسول کی بیعت چاہتا ہے؟ ہڑبڑا جاتا ہے ولید، پریشان ہو جاتا ہے اور پریشان ہو کر کہتا ہے مولا چاہتا تو ساری امت کی بیعت ہے، اس لیے کہ بادشاہوں کو پوری امت کی بیعت کی ضرورت ہوتی ہے، سب کی بیعت کی، آپ میری طرف متوجہ رہے، سب کی بیعت کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا میرے دوست اور بزرگ مل کے ایک صلوات پڑھ لیں، محمد و آل محمد۔ اسی لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آگے بڑے لوگ بیٹھا کریں نا، تاکہ یہ بات ڈسٹربنس پیدا نہ ہو۔ مل کے بارے دیگر بھی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی بات۔ جتنی رب نے طاقت دی ہے بلند تر صلوات۔ آپ سارے متوجہ ہوں گے، میں بات ضائع نہیں کرنا چاہتا ہوں، ابھی بات بندوں کی توجہ نہیں آ رہی ہے میری طرف۔ مل کے پوری طاقت سے امام کی ذات پہ بلند تر صلوات۔ ابھی بات بندے مجھے دیکھ رہے ہیں، صلوات نہیں پڑھ رہے، مل کے بلند تر صلوات۔ ہم نے کیا فرمایا، اے ولید کیا تیرا یزید فقط مجھ سے بیعت چاہتا ہے یا ساری امت سے؟ تو کہتا ہے ساری امت سے۔ فرمایا پھر مجھے رات کے اندھیروں میں بلانے کا سبب کیا ہے؟ کل کا اجالا طلوع ہونے دے، کل صبح امت کو بھی بلانا، امت کے ساتھ حسین بھی چلا آئے گا۔ اور ہم رات کے پردوں میں بات کرتے بھی نہیں ہیں، رات کے پردوں میں ساز باز ہوتا ہے، ہم تو دن کی روشنیوں میں بتانے والے ہیں حق کیا ہوتا ہے، باطل کیا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، یا علی یا علی۔ اور میرے دوستوں کو اس وقت اس مروان کہتا ہے اے ولید یا حسین سے بیعت لے لے یا حسین کی گردن اڑا لے، اس لیے کہ اگر حسین تیرے پاس سے چلے پھر کبھی تیرے ہاتھ آئیں گے تو نہ ہنجار گندی نالی کا گندا کی راہ یہ بکواس کر رہا تھا کہ یا بیعت لے اور یا گردن اڑا لے۔ اس
وقت ابو طالب کے خون نے جوش مارا اور میرے مولا نے پکار کے کہا یک نظر کا اور نیلی آنکھوں والے کے بیٹے، اے بدکماش ماں کی اولاد، انت تقتلنی ام ہوا، تو مجھے قتل کرے گا یا یہ مجھے قتل کرے گا؟ واللہ کذبتا، توجہ رکھنا، واللہ کذبتا واسمتا، اللہ کی قسم تم جھوٹے بھی ہو، تم گنہگار بھی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین نے خط کھینچ دیا ہے، جو بھی جس بھی زمانے میں، جس بھی لبادے میں، جس بھی موسم میں، جس بھی انداز میں امام مرحب کے سامنے کھڑا ہو جائے، حسین نے بتا دیا ہے وہ جھوٹا بھی ہوتا ہے، گناہگار بھی ہوتا ہے۔ تو میری گل سمجھ آ رہی ہے دوستو؟ ماشاءاللہ۔ جو بھی جس زمانے میں، اس وقت میرے حسین نے فرمایا سنو توجہ، میں امام کا، میں اس دنیا کے اس گندے سوال کا جواب کلام امام سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اب میرے حسین نے، دنیا کیا کہتی ہے، تو جوان لڑے تھے، حسین کیا کہہ رہا ہے مدینے کے گورنر کے دربار میں کھڑے ہو کر، سنو جو میں نے کل کہنا تھا وہ ابھی کہے جا رہا ہوں۔ ہاں حسین ابن علی نے کیا کہا تھا، سنیے گا حسینیوں ذرا اپنے کلام۔ امام فرمایا اے سن ولید، اے سن مروان، اور کیا اپنی جزیر بتا دے، میں تمہیں بتاتا ہوں جس سے بیعت لینے چلے ہو وہ کون ہے، جس کے لیے لے رہے ہو وہ کون ہے۔ تم نہ یہ بتانے پہ قدرت رکھتے ہو کہ کس کی بیعت لے رہے ہیں، نہ یہ بتانے پہ طاقت رکھتے ہو کہ کس کے لیے لے رہے ہیں، اس لیے کہ دونوں صورتوں میں تمہیں پیٹ کی پوجا سے ہاتھ چھوڑنا پڑے گا۔ یاد رکھنا دوستو، حسین نے مدینے سے نکل کر کربلا کی عصر عاشور تک تجھے اور مجھے یہی سمجھایا ہے، بدن کی غذا پاک رکھنا، جس دن تیری غذا پاک ہوگی اس دن حق بھی سمجھ آ جائے گا، دین بھی سمجھ آ جائے گا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ علی متوجہ بیٹھے میری باتوں پر۔ اس وقت میں سناؤں بھئی آپ کے مولا کا کلام، آپ کو سارے سننے، پچھلے احباب وہ جو باہر کھڑے ہیں آپ بھی سننا چاہتے ہیں۔ آپ کے امام نے فرمایا سن اے ولید و مروان، جا اپنی یزید کو کہہ دے۔ اور میں ایک بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، امام کا کلام وقت کے لیے نہیں ہوتا ہے، کچھ عرصے کے لیے نہیں ہوتا ہے، کچھ لمحوں کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ کلام الامام امام الکلام، امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے، ہر لمحے کے لیے ہوتا ہے، ہر دور کے لیے ہوتا ہے، ہر وقت کے لیے ہوتا ہے، ہر فکر کے لیے ہوتا ہے، ہر ذی شعور کے لیے ہوتا ہے، ہر صاحب فہم و فراست کے لیے ہوتا ہے۔ اب میرے حسین نے تعارف کرانا شروع کیا، سن ولید و مروان، تجھے پتا ہے جس سے بیعت لینے نکلے ہو میں کون ہوں؟ اب میرے امام نے فرمایا انا اہل بیت النبوہ معدن مختلف الملائکہ منزل الوحی بنا فتح اللہ بنا ختم اللہ۔ میں اپنے ایک ایک بچے کو سمجھانا چاہتا ہوں، ایک ایک جوان کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ امام کے یہ لفظ معمولی لفظ نہیں ہے، امام نے یہ نہیں کہا انا حسین بن علی، بلکہ کیا فرمایا انا اہل بیت النبوہ، میں نبی کی اہل بیت ہوں۔ ہاں حسین مولا آپ حسین کہیں نا، نبی کی اہل بیت کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اہل بیت میں خالی حسین نہیں ہے، اہل بیت میں تو بہت سارے افراد شامل ہیں۔ پیغمبر خدا ہاں جب سیدہ کے گھر آئے تھے، پیغمبر بھی آ گئے، علی بھی آ گئے، حسن بھی آ گئے، حسین بھی آ گئے، زہرا بھی آ گئی۔ چادر ایک تھی تن پانچ تھے، چادر ایک تھی تن پانچ تھے، پانچوں اکٹھے ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے چادر کا کونا پکڑ لیا، اللہ کے حضور انگشت کو بلند کر کے کہا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وعامتی لحمہم لحمی دمہم دمی یعلمنی ما یعلمہم ویعذرنی ما یعذرہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم وعدو لمن عداہم ومحب لمن احبہم انہم منی وانا منہم فجعل صلواتک وبرکاتک ورحمتک وغفرانک علی وعلیہم واذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ میرے اللہ یہ جو چادر میں آئے ہیں یہی میرے اہل بیت ہے، اور ایسے اہل بیت ہے ان کا خون میرا خون ہے، سنتے ہو، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے، ان کا خون میرا خون ہے۔ اللہم وال من والا
یہ سمندروں کا پانی. ماشاءاللہ. جتنی طاقت سے میں پڑھ رہا ہوں اتنی طاقت سے آپ کے نعرے کا جواب نہیں آ رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑے وقت میں زیادہ بات کر کے چلا جاؤں. اس وقت ملائکہ کہنے لگے مالک ہمیں کیا پتا ہے. حسین کا تعارف ذہن میں رہے. کیا کہا؟ انا اہل بیت النبوہ. ادھر اللہ نے کہا یہ نیلا آسمان، یہ زمین کا بچھونا، یہ سورج کی روشنی، یہ چاند کی جلا، یہ سمندروں کا پانی، یہ پانیوں کی کشتیاں، مجھے بتاؤ میں نے کیوں بنائی ہے؟ کہنے لگے مالک ہمیں کیا پتا. آواز توحید آئی. انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلک جدور ولا بحر ججری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم فی تحت الکساء. میں اللہ اعلان کر رہا ہوں نہ نیلا آسمان ہوتا، نہ زمین کا بچھونا ہوتا، نہ آسمان کا شام نہ ہوتا، نہ سورج کی روشنی ہوتی، نہ چاند کی جلا ہوتی، نہ سمندروں کا پانی ہوتا، نہ پانیوں کی کشتیاں ہوتی، اگر یہ نہ ہوتے جو چادر کے اندر